أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے وہاں ایک عورت پایا جو بادشاہی کرتی ہے، اس کو ہر چیز حاصل ہے اور اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر اس نے اپنے سفر کی روزاد سفر نامہ پیش کیا کہ میں کہاں غیر حاضر تھا. میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بادشاہت کرتی ہے اور اس کا بڑا تخت ہے اور بڑے حشم و خدم ہے. 12,000 اس کے سپہ سالار تھے اور ہر سپہ سالار کے پاس ماتحت 1,00,000 کی فوج تھی. اتنی بڑی سلطنت اور مملکت کی وہ تنہا فرما روا اور ملکہ تھی. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جو تعدیب کی تو اس پر علماء بالخصوص صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ اس نے خبر اچھی لائی تھی لیکن اپنی مرضی سے لایا تھا، پابند ہو کر نہیں لایا تھا، اپنی مرضی سے لایا تھا. اس کو کہتے ہیں شوق کا اتباع، نفس کا اتباع، حکم کا اتباع نہیں کہلاتا ہے. میں غیر حاضر تھا لیکن میں نے آپ کے واسطے ایک اچھی چیز لایا. تو جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی چیز لا کر دل تو خوش کرو گے لیکن غیر حاضری ہم سے اجازت کے بغیر جو آپ کی ہوئی ہے اس سے ہمارا دل ٹوٹا ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہے. تو شریعت میں نفس کا اتباع نہیں بلکہ شریعت کا اتباع مقصود ہے. اور یہ ہمارے نفس کی بڑی برائی ہے. ہم دیکھیں تو اپنے نفس کے اتباع میں ہم بھاری کام کر لیتے ہیں لیکن شریعت کے اتباع میں ہلکا کام کرنا نہیں آتا. کیوں؟ وہاں نفس اجازت نہیں دیتا، شیطان بھی وہاں جمنے نہیں دیتا کہ وہاں تھوڑا بھی کرے گا تو اجر بہت زیادہ پائے گا. اس کو مثال کے طور پر کہتے ہیں عاشورہ کے روزے سب رکھتے ہیں. بہت لوگ ہیں جو عاشورہ کے روزے رکھتے ہیں لیکن رمضان کے روزہ نہیں رکھتے. لوگ ایسے راتوں میں جیسے مواقع پر آتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، پوچھتے ہیں کہ کتنی رکعت پڑھنے کا ہے. ان سے کہیں کہ بھائی آپ کو نیکی کے جذبے نے مسجد میں لایا ہے، مبارک و سعادت کی بات ہے، یہ خیر ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن اصل مقصود اتباع ہے. اب آپ مسجد میں آئے ہیں، عبادت کا جذبہ اور عبادت کا اس وقت شوق ہے تو آپ ایسا کریں کہ نوافل کے بجائے آج کی آپ کی فجر اگر نہیں ہو تو وہ قضا پڑھ لیں. اچھا وہ پڑھ لوں گا، پھر اس کے بعد کتنے رکعت پڑھوں گا؟ پھر تو اس سے کہتے ہیں کہ سنیے کل رات کی عشاء بھی آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے، اس کے بعد وہ پڑھ لیں. ہاں کل بھی وہ نہیں پڑھا، پھر اس کے بعد کتنی 12 رکعت پڑھو گے نفل؟ تو اس سے کہیں گے نہیں، کل کی مغرب بھی تو نہیں ہوئی آپ، کل کی عصر بھی آپ کے ذمہ میں باقی ہوگی، کل کے ظہر بھی آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے. ایسا مہینوں آپ کے حساب باقی ہے تو آپ پہلے اس کی تلافی کیجیے. روزوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ نوافل روزے رکھنے کے بجائے اپنے ذمے جو فرض روزوں کی قضا باقی ہے، جو فرض باقی ہے ان کی قضا کریں. اول تو فرض روزے چھوٹنے نہیں چاہیے. اگر بالفرض کسی وجہ سے چھوٹ گئے، بیماری تھی، اس وقت قضا نہیں کر پائے، اب روزوں کی قضا کریں، وہ معاف نہیں. ایسے مواقع پر نوافل کے بجائے جن کے ذمے فرض ہیں وہ ادا کریں. سیدھی اور صاف بات ہے کہ ایک شخص پر کسی کے 10,000 روپے قرض ہے، وہ اس کو قرض تو دیتا نہیں ہے اور باہر فقیروں میں، مجبوروں میں، محتاجوں میں، بیواؤں میں تو 50,000 روپے بانٹ رہا ہے.
تو اس سے کہیں گے کہ اگر 50,000 بانٹنے کا تقسیم کرنے کے بجائے آپ پر جو 10,000 وہ کسی کا قرض ہے وہ ادا کر دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر تھا، اس میں زیادہ بھلائی ہے۔ تو نوافل کی کثرت مطلوب ہے اس شخص سے جس کے ذمے کوئی فرض باقی نہ ہو۔ یتقرب الی عبدا بالنوافل، نوافل سے انسان اللہ کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، فرائض سے اس سے زیادہ بڑھتا ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ نوافل سے اللہ کی طرف انسان بڑھتا ہے تو فرائض سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ نوافل یہ ٹرین ہے اور فرائض یہ ہوائی جہاز ہے۔ نوافل سے انسان کی رفتار ٹرین کی چلتی ہے اور فرائض سے انسان ہواؤں میں اڑتا ہے، اللہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو نوافل ہیں، بہتر ہیں، افضل ہیں، اس سے یہ ہمارا تکمیلہ ہوگا، ہمارے اعمال کی بھرپائی اس سے آخرت میں ہوگی۔ لیکن جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیے وہ صدقات نہ کریں، وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے وہ عاشورے کے دنوں میں رمضان کے فرض روزوں کی نیت کریں۔ وہ خواتین جن کے ہر مہینے رمضان میں روزے قضا ہو ہی جاتے ہیں تو وہ ان ایام میں اپنے ان فرض روزوں کی قضا کریں۔ تو شریعت میں اصل جو مقصود ہے وہ شریعت کا اتباع، اپنا اتباع نہیں۔ اس کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے طرز پر، آپ کے سنت طریقے پر استنجا کرنا کروڑ سال کی نفل نمازوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے اتباع کیا ہے، صرف اس اتباع کی وجہ سے کہ آپ نے کہا تھا کرنے کے لیے ہم نے وہ کیا ہے، تو اس ماننے کی وجہ سے اس میں اتنا وزن آیا ہے۔ اس لیے اتباع اصل مقصود ہے۔ اسے خبر تو لائے کہ اچھی ہے لیکن اتباع نہیں تھی، اپنی طرف سے گیا تھا۔ شاہ غلام بھیک ایک خادم تھا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کا، سہارنپور کے اطراف میں کہیں رہتے تھے۔ لوگوں کی دعوتیں آتی تو شاہ غلام بھیک سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم دیکھ لیا کرو۔ تو حضرت کو آج کہاں کی دعوت ہے وہ خادم غلام بھیک سے پتہ چلتا تھا۔ لوگ غلام بھیک کے پاس آ کر دعوت دیتے کہ آج ہماری دعوت ہے، کل ہماری دعوت ہے۔ وہ غلام بھیک کا ایک کام تھا، تو لوگوں کی دعوت قبول کرتا حضرت کے لیے، لیکن ساتھ میں ایک شرط لگاتا کہ آپ اتنی مقدار کھانا مجھے الگ سے لا کر دیں گے اور اس کی اطلاع ہم دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگی۔ دعوت دینے والا اس کو بس شوق قبول کر لیتا کہ شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر آئیں گے، اس سے بڑی سعادت کیا چاہیے، تھوڑا سا کھانا ہو جاتا ہے تو چلا جائے۔ کئی دنوں کے بعد راز کھلا جب حضرت اپنے گھر آئے 1 سال کے بعد، تو کیا فاقہ عموماً ہوا کرتا تھا، وہ جو کھانا لاتا تھا وہ کھانا کہاں جاتا تھا اس دن معلوم ہوا جب حضرت 1 سال کے بعد اپنے گھر گئے تو گھر والوں پر بڑے شفقت کے ساتھ کہا کہ تمہارے بڑے دن مشقت میں گزرے ہوں گے، فاقے پر فاقہ ہوا ہوگا، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، کیسے دن گزرے، تمہاری کیسی حالت رہی، میں زیادہ تمہاری خبرگیری بھی نہیں کر سکا۔ گھر والوں نے کہا نہیں، اس مرتبہ آپ نے ہمارا بہت دھیان رکھا، ماشاءاللہ آپ نے بہت خبرگیری کی۔ کیسی؟ تو وہ آپ کا جو خادم ہے غلام بھی اور روزانہ کھانا دے کر جاتا تھا۔ حالانکہ جہاں حضرت رہتے تھے وہاں سے وہ وطن چھوٹا سا کوئی دیہات تھا، تو وہ وطن وہاں سے تقریباً 12 یا 15 کلومیٹر تھا۔ وہ اتنے دور پیدل جاتا تھا، سر پر خمچہ کھانا رکھ کر اور دے کر آتا تھا، گھر والوں کے علاوہ کسی کو خبر اس کی نہیں ہوتی تھی۔ اس دن حضرت کو پتہ چلا کہ میرا خادم یہ کرتا تھا، لیکن انہوں نے خوش ہونے کی بجائے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے میرے گھر والوں کی خبرگیری کی لیکن میری اجازت کے بغیر کیا، تمہیں اپنی مرضی سے نہیں کرنا چاہیے تھا، تم مجھے بتا دیتے، مجھ سے پوچھ لیتے، مشورہ کر لیتے، تم میرے ماتحت ہو، مجھ سے رائے لے لیتے، اس کی بات کرتے۔ دیکھو تم اپنی مرضی سے کام کرتے ہو، تم ہمارے پاس مت رہو بھائی، آپ چلے جاؤ۔
وہ نکال دیا اس کو، لیکن وہ سچا تھا، پکا تھا۔ وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، حکیم الامت رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے وہ شعر کہا تھا، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، اب آپ سے محبت ہو گئی، آپ جھڑکیں گے بھی تو ہم آپ کا درد چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اس میں ایک شعر بہت پیارا ہے، آئینہ دیکھا تو حیرت ہو گئی، آئینہ دیکھا تو حیرت ہو گئی، میری صورت تیری صورت ہو گئی۔ اتنا اپنے آپ کو ملایا کہ دونوں کا چہرہ بھی ایک ہو گیا۔ لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ حضرت تھانوی نے بھی، وہ ڈپٹی کلیکٹر صاحب تھے خواجہ صاحب، ان سے نکال دیا، ان کو نکلو یہاں سے، چلو جاؤ چلو جاؤ، اٹھو یہاں سے، نکلو بھاگو بھاگو، جھڑکی دیا تو وہ باہر چلے گئے۔ اب حضرت دور جا کر بیٹھ کے ایسا دیکھ کر حضرت کو دیکھنے لگے، حضرت دیکھا ان کو، حضرت نے دیکھا تو تھوڑا سا رویے میں نرمی آئی تھی، اور جھڑکایا تھا، باہر کیا تھا تو آزمانے کے لیے کیا تھا، دیکھتے ہیں پکا ہے کہ ابھی بھی کچا ہے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہاں سے وہ ڈپٹی کلیکٹر صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت، اب کہاں جائیں گے، آپ کو در چھوڑ کر کہاں جائیں گے۔ حکیم الامت نے کہا تھا کہ آج میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتا، اس شعر پر تمہیں 1,00,000 روپے دے دیتا۔ حضرت جگر نے کہا تھا، جگر مرحوم نے، کہ جگر صاحب، خواجہ صاحب میرا پورا دیوان لے لیں اور بدلے میں یہ ایک شعر دے دیں تب بھی میں مالدار رہوں گا۔ تو شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے نکلو یہاں سے، نکال دیا، اپنی مرضی سے کرتے ہو، ہمارے پاس لے کر تو پوچھتے بھی نہیں، چلے گا بیچارہ دور، لیکن نظروں سے دور تھا، گھر سے دور نہیں تھا، ان کے آستانے سے دور نہیں تھا، وہیں گھومتا تھا، وہیں پھرتا تھا، ادھر سے ادھر چکر لگاتا تھا، اور چوری چوری چپکے چپکے حضرت کو دیکھتا جاتا تھا۔ بارش کے دن آ گئے، گھر والوں نے کہا کہ چھت ٹپک رہی ہے، اس سال اس کو درست کرنا ہوگا، ہر سال کرتے ہیں، وہ غلام بھیک کرتا ہے، تو اس کو تو آپ نے نکال دیا، دربدر کر دیا، اب کون کرے گا؟ تو حضرت نے کہا کہ میں نے اس کو نکالا ہے، تم نے تو نہیں نکالا، تم تو اس سے ملو۔ شاہ غلام بھیک کو لوگوں نے کہا، گھر والوں نے کہا، غلام بھیک گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، بارش کے دن آ رہا ہے، کون درست کرے گا؟ انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت گھر میں کھانا کھا رہے تھے کہ چھت پر آواز آئی، حضرت نے پوچھا یہ آواز کیا کی ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ وہ چھت درست کرنے کا کون؟ کا غلام بھیک، کا غلام بھیک، کہاں؟ وہیں سے آواز لگائی، غلام بھیک آجا آجا ہمارے ساتھ کھانا کھاتے، آجا غلام بھیک ہمارے ساتھ کھانا کھاتے۔ غلام بھیک نے، وہ تو ان پر نرم میٹھا تھا، ان کا عاشق تھا، سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ آجا اور میرے ساتھ کھانا کھا لیں تو اتنا نہیں، کود گیا وہاں سے کود گیا۔ حضرت نے کہا مانگ، اب جو تو مانگی نا ہم اللہ سے مانگ کر تجھے دیں۔
انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بادشاہی کرتی ہے. عورت بادشاہت کرے تعجب کی چیز ہے، اس لیے تو کہا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا. عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے، جو چیز جہاں کی ہے وہ وہیں دھری رہے، وہ وہیں کے لائق ہے. شریعت کا اتباع، اپنے نفس کے اتباع نہیں. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے تو بلند آواز سے پڑھتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، آہستہ پڑھتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو بلایا. وہ کچھ بات چیت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر تم اتنا آواز میں کیوں پڑھتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میں شیطان کو بھگاتا ہوں. تو قرآن سنے گا تو بھاگے گا، قرآن سن کر بھاگے گا، اس لیے اس کو بھگانے کے لیے زور سے پڑھتا ہوں. آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابوبکر تم اتنے آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو سناتا ہوں جو دل کی بات بھی سنتا ہے. اسمعت من ناجیت. آپ علیہ السلام نے یہاں پر صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ تم اپنے دل سے کر رہے تھے، اب میرے کہنے سے کرو. اور عمر سے کہا کہ عمر تھوڑی آواز کم کر دو. ابوبکر سے کہا کہ تھوڑی آواز بڑھا دو. ابھی تک اپنی طرف سے کر رہے تھے، اب میری طرف سے کرو گے تو ثواب ملے گا، زیادہ ملے گا. کچھ باتیں کل بھی کریں گے، سب پوری باتیں آج ہی ہو جائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.